فضل ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن وہ بچپن ہی سے اپنے آپ کو شہزادہ کہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تو فضل انہیں کہتا کہ بھائی، آج آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ کل آپ لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرو گے، مجھے اپنا عزیز دوست ظاہر کر کے فخر کرو گے۔ لوگ فضل کی باتیں سن کر ہنستے اور اسے پاگل کہتے۔ فضل دن رات گاؤں والوں کو کچھ کر کے دکھانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ ایک دن وہ گھومتا پھرتا اپنے گاؤں سے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جا نکلا۔ اسے پہاڑی کی ایک چٹان کے پیچھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آواز اتنی باریک اور کمزور تھی کہ اسے اپنے کانوں پر شبہ ہوا۔ وہ دوبارہ غور سے آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ فضل اس چٹان کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ چٹان ایک غار کے منہ کے سامنے کھڑی تھی، جس کی وجہ سے غار میں سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ فضل دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ضرور اس غار میں کوئی پھنس گیا ہے اور مجھے مدد کے لیے یہاں پر پکار رہا ہے۔ فضل نے چیخ کر پوچھا کہ بھائی، تم کون ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ غار کے اندر سے آواز آئی، تم یہ چٹان غار کے منہ سے ہٹا دو، میں باہر نکل آؤں گا، باہر آ کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ فضل چند لمحوں تک اس چٹان کو دیکھتا رہا، لیکن کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آئی، کیونکہ چٹان بہت ہی بڑی تھی۔ اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا فضل کے بس کی بات نہیں تھی۔ فضل کھڑا سوچ رہا تھا کہ پھر آواز آئی، بھائی خدا کے لیے مجھے اس قید سے نجات دلاؤ، میں باہر آتے ہی تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ فضل بولا، اچھا تم تھوڑی دیر انتظار کرو۔ یہ کہہ کے فضل بھاگا گاؤں میں پہنچا اور گاؤں والوں سے کہا کہ میں نے پہاڑی کے ایک غار میں بہت بڑے خزانے کا پتہ لگا لیا ہے، مگر غار کے منہ پر ایک بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے۔ اگر تم سب مل کر میرا ساتھ دو تو ہم خزانہ نکال کر اس کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ خزانے کا نام سن کر گاؤں والوں کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ وہ فضل سے پوچھنے لگے کہ ہمیں خزانہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فضل بولا کہ غار کے منہ کے سامنے ایک بہت ہی بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، اس چٹان کو وہاں سے ہٹانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سب گاؤں والے فضل کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے۔ ان میں ایک بوڑھا بھی تھا۔ اس نے کہا کہ تم سب مل کر بھی چٹان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے۔ فضل بولا کہ چاچا، پھر تم ہی کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکے۔ بوڑھا بولا، چٹان میں سوراخ کر کے اس میں بارود بھر دو اور پھر اس بارود کو آگ دکھاؤ، بس چند منٹوں کے اندر ہی یہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تمہارے راستے سے ہٹ جائے گی۔ فضل اور اس کے ساتھیوں نے بوڑھے کی تجویز پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ تمام گاؤں والے پہاڑی پر جا پہنچے اور چٹان میں سوراخ کرنے لگے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد فضل اور اس کے ساتھی چٹان میں ایک گہرا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس سوراخ میں بارود بھر کر اس کے ساتھ ایک رسی سوراخ میں ڈال دی۔ فضل نے رسی کو آگ لگا دی۔ سب چٹان سے دور جا کر کھڑے ہو چکے تھے۔ رسی جلتی رہی، جلتے جلتے آگ بارود تک جا پہنچی۔ ایک زبردست دھماکے کے بعد چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پہاڑی کے دامن میں جا گری۔ فضل دوڑ کر غار کے اندر جا پہنچا۔ غار خالی تھا، نہ اس میں دولت تھی اور نہ مانگنے والا شخص اسے نظر آ رہا تھا۔ گاؤں والے بھی خزانے میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے اس غار کی طرف بڑھنے لگے۔ فضل غار میں ادھر ادھر اس شخص کو تلاش کرنے لگا جس نے غار کے اندر سے اسے مدد کے لیے پکارا تھا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد فضل نے غار کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا پلنگ بچھا ہوا دیکھا۔ اس پلنگ پر ایک بونا لیٹا ہوا تھا۔ فضل نے بونے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب اٹھ جاؤ، تمہاری قید کے دن ختم ہو چکے ہیں، آج سے تم بالکل آزاد ہو۔ بونا ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھا اور فضل کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے اچھل کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بندر کی طرح اس سے لٹک گیا۔ اسی وقت تمام گاؤں والے بھی غار کے اندر آ گئے، لیکن غار کو خالی دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں
پاگل فضل کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خزانے کے لالچ میں ہم یہ بھول گئے تھے کہ فضل پاگل ہے۔ اس نے ہم سب کو بھی پاگل بنا دیا ہے۔ گاؤں والے فضل کو برا بھلا کہتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دیے۔ مونا فضل سے بولا کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، میں تمہارے ایسے ایسے کام کروں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ فضل غصہ سے بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم دھوکے باز ہو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قید سے آزاد ہوتے ہی تم میری ہر خواہش کو پورا کر دو گے۔ مونا ہنس کر بولا کہ میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں۔ میں 100 سال سے اسی غار میں قید تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ گھوم پھر کر دنیا کی سیر کروں اور تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ فضل چیخ کر بولا کہ میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ میں تو سوداگری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اسی وقت 8-10 اونٹ تجارت کے سامان سے لدے ہوئے ملنے چاہیے، ورنہ میں دوبارہ تمہیں اسی غار میں ہی بند کر دوں گا۔ مونا ہنس کر بولا کہ اب تم مجھے قید نہیں کر سکتے کیونکہ میں آزاد ہو چکا ہوں۔ تم بے شک میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، لیکن میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم اس خطرناک جنگل سے نکل نہ جاؤ۔ صرف تم مجھے دیکھ سکو گے اور کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ فضل بولا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اسی وقت مونے نے ہوا میں اپنے ہاتھ کو لہرایا۔ ایک اونٹ تجارت کے مال سے لدا ہوا فضل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فضل بولا، ایک اونٹ سے میرا کچھ نہیں بنے گا۔ مونے نے کہا کہ تم جتنے اونٹ چاہو سامان سے لدے ہوئے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ مونا ہوا میں اپنے ہاتھ کو لہراتا رہا۔ ایک کے بعد ایک اونٹ فضل کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا چلا گیا۔ جب فضل نے 15-20 اونٹوں کو سامان سے لدے ہوئے اپنے سامنے دیکھا تو اس نے مونے کا شکریہ ادا کیا اور ایک اونٹ پر سوار ہو گیا۔ مونا بھی اسی اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اونٹوں کا یہ قافلہ جنگل سے گزرنے لگا۔ فضل نے دیکھا کہ سامنے سے گرد اڑ رہی ہے۔ اس نے مونے سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آ رہا ہے؟ مونے نے ہنس کر کہا کہ یہ سب ڈاکو ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں کا ایک گروہ فضل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس شخص کو گھیرے میں لے لو اور اس کا تمام سامان لوٹ لیا جائے۔ مونا فضل کے کندھے پر چڑھ بیٹھا اور اس کے کان میں کہا کہ تم ان سے کہو کہ بھائی میں تو بڑا انوکھا سوداگر ہوں۔ میرے پاس نہ تو سونا چاندی ہے اور نہ ہی ہیرے جواہرات، نہ قیمتی ریشمی کپڑے ہیں، نہ کوئی قیمتی سامان۔ میٹ پتھر اور مٹی لوٹ کر کیا اپنی کپڑے بناؤ گے اس سے؟ فضل نے اسی طرح ڈاکوؤں سے کہا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ فضل نے مونے سے پوچھا کہ اب میں ان سے کیا کہوں؟ مونے نے کہا کہ تم ان سے کہو کہ اگر تم میری بات پر اعتبار نہیں کرتے تو میرے اونٹوں کی تلاشی لے لو۔ اگر میری بات غلط ہوئی تو تم سب مال اور اونٹ لے کر جا سکتے ہو۔ اگر میری بات صحیح نکلی تو تم اپنے سب مال میرے حوالے کر دو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تم اس طرح ہمیں ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ڈاکوؤں نے فضل کے اونٹوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اونٹوں پر انہیں اینٹ پتھر اور مٹی کے سوا کچھ نہ ملا۔ فضل پہلے تو گھبرایا، لیکن ڈاکوؤں کو مایوس دیکھ کر وہ خوش ہوا۔ سردار اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ تو مجھے کوئی پاگل نظر آتا ہے۔ ڈاکو فضل کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ فضل اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جنگل ختم ہونے کے بعد مونے نے کہا کہ بھائی اب تم جہاں چاہو کہیں پر جا سکتے ہو، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ یہ کہہ کر مونا وہاں سے غائب ہو گیا اور فضل ملک گھوم پھر کر تجارت کرنے لگا۔ جب مال و دولت اکٹھی ہو گئی تو وہ اپنے گاؤں اور ماں باپ کی یاد میں دوبارہ واپس آنے لگا۔ فضل بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ گاؤں کی طرف چل دیا۔ جب فضل گاؤں میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر گاؤں والے جھک کر اس کو سلام کرنے لگے۔ فضل نے تمام دولت اپنے غریب ماں باپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ فضل کے ماں باپ نے اسے ڈھیریں دعائیں دی۔ اسی طرح ان غریبوں کے دن پھر گئے۔ فضل سچ مچ میں شہزادوں کی طرح عیش
की जिंदगी बसर करने लगा था, फिर उसने सोचा कि क्योंकि इस काम में गांव वालों ने उसका काफी साथ दिया था और होने से ये काम करवाने में उनका ही हाथ था, आज वो उनकी वजह से ही माला माल हुआ है। उसने अपने माँ बाप से कहा कि हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। उसके माँ बाप ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, कभी भी हमें एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। उन्होंने गांव वालों को अपने घर में बुलाया और तमाम गांव वालों को जहाँ तक हो सका उनकी मदद की और इनको हीरे जवाहरात दिए। देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में गांव के तमाम लोग खुशहाल हो गए और फजल की शोहरत के चर्चे उन लोगों के जरिए से दूर दूर तक फैलने लगे। प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा एक दूसरे के काम आना चाहिए, क्योंकि इंसान जब एक दूसरे के काम आता है तो फिर ही हकीकी जिंदगी का लुत्फ आता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।